السلام علیکم بچوں۔ سبق نمبر 6 جنوبی ہند کے قدیم سلطنتیں، اینشینٹ ڈائناسٹیز آف ساؤتھ انڈیا۔ سوشل سائنس۔ پہلا مین، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ پہلا ڈیش، تروکرل کی تخلیق کرنے والے تروویلور تھے۔ دوسرا ڈیش، سنگم دور کے عظیم شاعر تروویلور تھے۔ تیسرا ڈیش، شاتاواہنا خاندان کے اہم بادشاہ گوتمی پتر شاتاکرنی تھے۔ چوتھا ڈیش، کدمبا سلطنت کا صدر مقام بنواسی تھا۔ پانچواں ڈیش، کناڈا کا قدیم ترین کتبہ ہلمیڈی کتبہ ہے۔ چھٹواں ڈیش، پلاکیشی دوم نے شمالی ہندوستان کے کانچی کے پلوا بادشاہ کو شکست دی۔ ساتواں ڈیش، مندروں کی تعمیرات کا گہوارہ ایہولے مقام کو کہا جاتا ہے۔ آٹھواں، شراونا بیلگولا مقام کی گومٹیشور کی مورتی کو تعمیر کرنے والے چاون رایا تھا۔ نواں، گنگا خاندان کو مشہور بادشاہ دروینیتا تھا۔ دسواں ڈیش، چاون رایا کی تصنیف کی گئی کتاب چاون رایا پران ہے۔ دوسرا مین، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ پہلا، شلپادیگارم عظیم تصنیف کا مرکزی کردار کون ہے؟ جواب، شلپادیگارم تمل زبان کی ایک رزمیہ نظم ہے۔ اس کا شمار ہندوستان کی بہترین رزمیہ نظموں میں ہوتا ہے۔
دوسرا سوال، سنگم دور کی 2 عظیم نظموں کے نام لکھو۔ جواب، شلپا دیگارم، منی میگھالیہ اور تروکرل سنگم دور کی عظیم نظمیں ہیں۔ تیسرا سوال، چیتیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، چیتیہ بدھ مت کی عبادت گاہیں ہیں۔ چوتھا سوال، شاتواہنا اودھ کے چیتیہ کہاں دستیاب ہوئے ہیں؟ جواب، شاتواہنا کی تعمیرات بڑے پتھروں سے تراشے گئے چیتیہ اور وہارا ہیں۔ مہاراشٹر میں کارلے کے قریب چیتیہ بہت بڑی اور خوبصورت ہے۔ کینیری کے قریب پائے جانے والی چیتیہ بہت مشہور ہے۔ چیتیاؤں کے ساتھ ہی چٹان سے بنے وہار ہیں۔ 5واں سوال، کرناٹک کے شاتواہنا اودھ کے کھنڈرات کہاں پائے گئے ہیں؟ جواب، شاتواہنا خاندان نے فن تعمیر کو بہت کچھ دیا۔ اس زمانے میں فن تعمیر کی 3 قسموں کی ابتدا ہوئی، وہ ہیں چیتیہ، وہار اور استوپا۔ چیتیہ بدھ مت کی عبادت گاہیں ہیں۔ وہارا بدھ راہبوں کا رہائش گاہ ہے۔ شاتواہنا کی تعمیرات بڑے پتھروں سے تراشے گئے چیتیہ اور وہارا ہیں۔ مہاراشٹر میں کارلے کے قریب چیتیہ بہت بڑی اور خوبصورت ہے۔ کینیری کے قریب پائے جانے والی چیتیہ بہت مشہور ہے۔ چیتیاؤں کے ساتھ ہی چٹان سے بنے وہار ہیں۔ آندھرا پردیش میں امراوتی کا استوپ سنگ مرمر سے بنا ہے، فنکارانہ مثال پیش کرتا ہے۔ ہم کلبرگی ضلع کے سناتی اور شمالی کنڑ ضلع کے بنواسی میں شاتواہنا دور کے فن تعمیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ شاتواہنا کے ہزاروں سکے دستیاب ہوئے ہیں۔
छठवां सवाल, श्रेणी किसे कहते हैं? जवाब, शहरों में श्रेणी नामी अंजुमन थी। श्रेणी यानी ताजरों और मुख्तलिफ कारीगरों ने अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई अंजुमनें हैं। मसलन अनाज के ताजरों की धलनिका श्रेणी अंजुमन थी। इसी तरह तेलियों, लोहारों, कांसिनियों, कुम्हारों के लिए श्रेणी होते थे। हर एक श्रेणी का एक लीडर होता था जिसे श्री शटी या शट्टी कहा जाता है। श्रेणी ने जदीद बैंकों की तरह काम किया। वो सनती और तिजारती सरगर्मियों में ताअवुन करते थे। जिसने कार्ले की मशहूर चैत्या तामीर की वो एक श्री शटी था। सातवां सवाल, कदंबा दौर के मशहूर बादशाह कौन थे? जवाब, मयूरवर्मा जो एक ब्राह्मण था। कदंबा दौर के मशहूर बादशाह मयूरवर्मा आठवां सवाल, बादामी के चालुक्य का दारुल हुकूमत क्या था? वो किस ज़िले में वाक़या है? जवाब, बादामी के चालुक्य ने कर्नाटक पर 2 सदियों तक आलीशान हुकूमत की। बादामी चालुक्य का दारुल हुकूमत बागलकोट ज़िले का बादामी या वातापी रहा। नौवां सवाल, बादामी चालुक्य दौर के तामीरात पाए जाने वाले 3 मकामात कौन से हैं? जवाब, ऐहोळे, पट्टादकल्लु, महाकोटा और निग्राला में बादामी चालुक्य के फ़ने तामीरात हैं। ऐहोळे और बादामी में मनादिर गार और गारों में तराशे गए मनादिर हैं। ऐहोळे में सूरज, लाड़कान में गोती, कार्तिकिया और दुर्गा के मंदिर अहम हैं। ऐहोळे को मंदिर के फ़ने तामीर का गहवारा
کہا جاتا ہے۔ بادامی مندروں میں نٹراج اور وشنو کے ابھرے ہوئے فن تعمیر قابل ذکر ہیں۔ پٹاداکلو میں واقع ویروپاکشا مندر بڑا خوبصورت ہے۔ پٹاداکلو دنیا کے ثقافتی مراکز میں سے ایک ہے۔ 10واں سوال، کانچی کے پلوا خاندان کا مشہور بادشاہ کون تھا؟ اس کا لقب کیا تھا؟ جواب، نرسمہا ورما اول تمام پلوا حکمرانوں میں سب سے عظیم شہنشاہ تھا۔ اس کا لقب مہاملا یعنی عظیم پہلوان تھا۔ گیارہواں سوال، گنگا کا دارالحکومت یا صدر مقام تلکاڈ کس ضلع میں واقع ہے؟ جواب، جب شمالی مغرب کرناٹک میں کدمبا خاندان کی حکمرانی تھی تب جنوبی کرناٹک میں عروج پانے والا گنگا خاندان تھا۔ کولار، کولالمپور اور تلکاڈ یا تلومپور ان کا پایہ تخت تھے۔ تیسرا مین گروہ میں بحث کر کے جواب دیں۔ پہلا سوال، تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں۔ تروکرل کا ایک قول کس طرح آج بھی صادق آتا ہے؟ جواب، تروکرل ایک تمل تصنیف ہے۔ اس میں 1330 بند ہیں۔ اس میں بہت سی مخفی بیانات ہیں، جیسے دماغ میں کسی بھی قسم کا عیب نہیں رہنا ہی دھرم ہے۔ پیدائشی اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں۔ ایک بادشاہ کو تیز تلوار نہیں بلکہ اس کا انصاف اور غیر جانبدارانہ رویہ فتح دلاتا ہے۔ دوسرا سوال، شاتواہنا دور کے خوشحالی کے اسباب کیا تھے؟ جواب، شاتواہنا حکمرانوں کا دور معاشی خوشحالی کا دور تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ملکی اور غیر ملکی تجارتی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ سلطنت کے بہت سے شہر
مصروف تجارتی مراکز تھے۔ ایسے شہروں کو مہاراشٹر میں لگاما کہا جاتا تھا۔ شہروں میں شرینی نامی انجمن تھی۔ شرینی یعنی تاجروں اور مختلف کاریگروں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بنائی گئی انجمنیں ہیں۔ مثلاً اناج کے تاجروں کی دھانیکا شرینی انجمن تھی۔ اس طرح تیلیوں، لوہاروں، کانسینیوں، کمہاروں کے لیے شرینی ہوتے تھے۔ ہر ایک شرینی کا ایک لیڈر ہوتا تھا جسے شری شٹی یا شٹی کہا جاتا تھا۔ شرینی نے جدید بینکوں کی طرح کام کیا۔ وہ صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں میں تعاون کرتے تھے۔ جس نے کارلے کی مشہور چیتیا تعمیر کی وہ ایک شری شٹی تھا۔ سلطنت کا مشرقی اور مغربی ساحلوں پر بہت سے بندرگاہیں تھے۔ بھروچکا موجود بھروچ، سوپارا اور ممبئی کے قریب کلیان میں مغربی ساحل پر ایسی کئی اہم بندرگاہیں تھیں۔ شاتواہنا دور میں یورپ کی رومی سلطنت کے ساتھ ہندوستان کے تجارتی تعلقات بہترین تھے۔ جس طرح اشیاء ہندوستان سے یورپ کو برآمد ہوتی تھیں اسی طرح بڑی مقدار میں سونا درآمد کیا جاتا تھا۔ منافع بخش غیر ملکی تجارت کی وجہ سے شاتواہنا سلطنت بہت خوشحال ہو گئی۔ تیسرا سوال، قدیم شاہی خاندانوں کے زوال کے عام وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ جواب، بار بار حملوں کے نتیجے شاہی خاندانوں کا زوال عام وجوہات ہیں۔ چوتھا سوال، پمپا، پونا اور شری وجیا پر مختصر تبصرہ یا نوٹ لکھیے۔ جواب، پمپا کنڑ زبان کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے کنڑ زبان میں سب سے پہلی رزمیہ نظم لکھی جس کی وجہ سے پمپا کو کنڑ کے آدی کوی کہا جاتا ہے۔ پمپا نے قبل کنڑ زبان میں تشکیل شدہ نظمیں ابھی تک دستیاب نہیں ہوئیں۔
नहीं हुई हैं। पंपा वेमुलवाड़ के मांडलिका कारकन अरिकेसरी के दरबार में थे। आदि पुराणा और विक्रमार्जुना पंपा की अजीम रज़्मिया नज़में हैं। कन्नड़ा के अहम शोरा को पंपा ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। इसी दौर से ताल्लुक़ रखने वाले कन्नड़ा ज़ुबान के एक और अजीम शायर पोन्ना थे। पंपा वेमुलवाड़ के मांडलिका कारकन अरिकेसरी के दरबार में थे। कवि राजमार्ग ये राष्ट्रकूटा दौर से मुताल्लिक़ तसनीफ़ है। हमारे इल्म के मुताबिक चूँकि ये अब तक का सबसे क़दीम कन्नड़ा अदबी कारनामा है, इसलिए कन्नड़ा अदब में एक मुनफ़र्द मक़ाम रखता है। इसे श्री विजया ने 9वीं सदी ईस्वी में मुरतब किया था। शायर पोन्ना को कृष्णा सुवम की पनाह हासिल थी। कवि चक्रवर्ती लक़ब पाने वाले शायर रन्ना ने साहस भीम विजया या गदा योद्धा नामी दिलेरीना नज़म लिखी। पंपा, पोन्ना और रन्ना को कन्नड़ा अदब के 3 रत्न कहा जाता है। पाँचवां सवाल, एलोरा का कैलाश मंदिर और एलिफेंटा के गार किस लिए मशहूर हैं? जवाब, एलोरा का कैलाश मंदिर 100 फीट ऊंची चट्टान को ऊपर से नीचे तक तराश कर बनाया गया एक संगी मंदिर है। इसकी तामीर का सेहरा राष्ट्रकूटा के बादशाह कृष्णावल को जाता है। दुनिया में इस जैसी फ़ने तामीर कोई और नज़र नहीं आएगी। यहाँ की मुजस्सिमा साजी का दीदार करना त्यौहार के मानिंद है। मुजस्सिमा साजी में रावण के कैलाश पहाड़ को उठाने की कहानी को दिलकश तस्वीर के मानिंद तराशा गया है। राष्ट्रकूटा सल्तनत की शाहकार मुजस्सिमा साजी को एलिफेंटा की गारों में देखा जा सकता है। एलिफेंटा मुंबई बंदरगाह के करीब वाक़िया एक छोटा जज़ीरा है। यहाँ की 3 सिरों वाली महेश का मुजस्सिमा हैरत अंगीज़ है। छठवां सवाल, गोविंदा सुवम के फ़ौजी कारनामों को बयान कीजिए।
जवाब: गोविंदा सुवम। राष्ट्रकूटा के शहंशाहों में गोविंदा सुवम सबसे अजीम था। इसने जनूबी हिंदुस्तान में हर जगह अपनी बालादस्ती कायम की। इसके बाद इसने उस शुमाली हिंदुस्तान में एक फ़ौजी मुहिम की क़ियादत की और फतहयाब होकर हिमालय तक पहुंच गया। इस अजीम कारनामे को इसके दरबारी शायर से दिलकश अंदाज में बयान करते हुए कहा कि गोविंदा के जंगी हाथियों ने गंगा नदी के मुक़द्दस पानी का मज़ा चख लिया। 7वां सवाल: अमोघवर्षा नृपतुंगा को एक काबिले ज़िक्र शहंशाह क्यों माना जाता है? जवाब: अमोघवर्षा नृपतुंगा गोविंदा सुवम का बेटा था। तख्त नशीनी के वक्त इसकी उम्र 14 साल थी। इसने 60 साल से भी ज़्यादा हुकूमत की। वो खुद एक आलिम दानश्वर था। श्री विजया इसका दरबारी शायर था। अमोघवर्षा नृपतुंगा की सबसे बड़ी फ़िक्र इसकी रियाया की फलाह व बहबूदी करना था। इसने मान्यखेटा ज़िला कलबुर्गी का मौजूदा मलखेड़ शहर तामीर किया। ये राष्ट्रकूटा का दारुल हुकूमत बना। इस दौर के 4 अजीम सल्तनतों में से राष्ट्रकूटा सल्तनत भी एक है। ये जुमला मुल्की सय्याह सुलेमान ने तहरीर किया था। दीगर सल्तनतें रोम, अरब और चीन थे। आठवां सवाल: विक्रमादित्य शशम को कल्याण के चालुक्य सल्तनत का अजीम शहंशाह क्यों माना जाता है? जवाब: विक्रमादित्य शशम कल्याण के चालुक्य ख़ानदान का सबसे अजीम हुक्मरान था। इसके तवील दौरे हुकूमत में कन्नड़ा सरजमीन ने खूब तरक्की पाई। इसने चालुक्य विक्रमाशका का आगाज़ किया। विक्रमादित्य ने कई उलमा को पनाह दी थी। इसकी पनाह हासिल करने वाले पंडित बल्हणा ने विक्रमांका देवचरिता नामी रज़्मियाँ लिखी। इसमें विक्रमादित्य की सवाना हयात का तज़किरा है। विज्ञानेश्वर इसके दरबार का एक और आलिम दानश्वर था। मिताक्षरा संहिते इसकी तसनीफ़ है। इसे हिंदू क़ानूनी निज़ाम की मियारी किताब के तौर पर तस्लीम किया गया है।
9वां सवाल, विक्रमांक देवचरिता, मिताक्षरा संहिते और मानस उल्लासा तसानीफ पर मुख्तसर नोट्स लिखिए। जवाब, विक्रमादित्य शशम कल्याण के चालुक्य ख़ानदान का सबसे अजीम हुक्मरान था। इसके तवील दौरे हुकूमत में कन्नड़ा सरजमीं ने खूब तरक्की पाई। इसने चालुक्य विक्रमाशका का आगाज़ किया। विक्रमादित्य ने कई उलमा को पनाह दी थी। इसकी पनाह हासिल करने वाले पंडित बल्हणा ने विक्रमांक देवचरिता नामी रज़्मियाँ लिखी। इसमें विक्रमादित्य के सवाने हयात का तज़किरा है। विज्ञानेश्वर इसके दरबार का एक और आलिम दानश्वर था। मिताक्षरा संहिते इसकी तसनीफ़ है। इसे हिंदू क़ानूनी निज़ाम की मियारी किताब के तौर पर तस्लीम किया गया है। विक्रमादित्य के बेटे सोमेश्वर सुवम की हुकूमत के दौरान सल्तनत में अमन खुशहाली कायम थी। बादशाह की दिलचस्पी अदब और फ़न की तरफ थी। इसने मानस उल्लासा नामी मशहूर संस्कृत तसनीफ़ तश्कील दी। इसमें तमाम शास्त्रों का ज़िक्र किया गया है। दसवां सवाल, किस मंदिर को मंदिरों का शहंशाह कहते हैं? जवाब, कल्याण के चालुक्य के अहद में कई मनादिर तामीर हुए। वो फ़ुनून लतीफ़ा के मराकज़ थे। ज़िला कोप्पल के इटगी का महादेव मंदिर इस दौर की बहुत उम्दा फ़न तामीर का नमूना है। वहाँ के एक कुतबे में इसे मनादिर का चक्रवर्ती, मनादिर का शहंशाह बयान किया गया है। 11वां सवाल, होयसड़ा दौर के मनादिर की दो खुसूसियात कौन से हैं? जवाब, नवारंगा का मंदिर, ये पूजा के वक्त मौसीक़ी बजाने और रक़्स करने के वक्त काम आता है। नवरंगा के 4 सतूनों की निशानदही कर लें। उन्हें चरकी औज़ार की मदद से बनाया गया है और खंभे आईने की तरह चमकते हैं। नवरंगा मंदिर की छत को एक मर्तबा सर उठाकर देखें तो बहुत खूबसूरत
خوبصورت لگتا ہے۔ اس کو بھوانیشوری کہا جاتا ہے۔ بھوانیشوری مجسمہ سازی ہی کی طرح خوبصورت اور لاجواب ہے۔ بیلورو مندر کے احاطے میں سب سے زیادہ توجہ کے مرکز مدانیکا کے مجسمے اور مختلف اسلوب کے افسانوی انداز میں عورتوں کے مجسمے ہیں۔ ہوئسڑا کے مناظر مشہور سنگ تراش جکناچاری کی کاریگری ہے۔ ان کے بارے میں ہوئسڑا طرز کے سینکڑوں مناظر ہیں، جن میں ہاسن ضلع کے بیلورو اور ہلیبیڈو اور میسورو ضلع میں سومناتھ پور کے مندر سب سے مشہور ہیں۔ ہوئسڑا طرز کے زیادہ تر مناظر ہاسن، ٹمکورو اور منڈیا ضلعوں میں واقع ہیں۔ بارہواں سوال: بھوانیشوری سے کیا مراد ہے؟ جواب: نورنگا مندر کے چھت کو بھوانیشوری کہا جاتا ہے۔ بھوانیشوری مجسمہ سازی ہی کی طرح خوبصورت اور لاجواب ہے۔ 13واں سوال: ہوئسڑا دور کی مشہور مناظر کے نام لکھو۔ جواب: ہوئسڑا دور کے مشہور مناظر بیلور کی چنّکیشور مندر، نورنگا مندر، بھوانیشوری، سومناتھ پور کا کیشوا مندر۔
14واں سوال، ہوئسڑا دور کے عظیم شعراء اور ان کی تصانیف کے نام لکھو۔ جواب: جنا، ہریہرا اور راگھوانکا ہوئسڑا دور کے عظیم شاعر تھے۔ جنا کا رتبہ ان سب میں سب سے بڑا تھا اور اسے کوی چکرورتی کہا جاتا تھا۔ ہریہرا نے رگڑے، ایک قسم کا کنڑا ادب اور مہاکاویہ لکھا۔ راگھوانکا نے کئی نظمیں لکھیں جو کنڑا ادب کے ترقی میں ایک مشعل راہ ثابت ہوئیں۔ آنڈیا نے خالص کنڑا میں ایک تصنیف لکھی۔ اسی زمانے میں بسویشور اور دیگر سنتوں نے وچنوں کو لکھ کر کنڑا ادب کو مالا مال کیا۔ 15واں سوال، برہادیشور مندر کس لیے مشہور ہے؟ جواب: فن تعمیرات کے میدان میں بھی چوڑاؤں کے دین قابل ذکر ہیں۔ تنجاور میں عالمی شہرت یافتہ برہادیشور مندر چوڑاؤں کی فن تعمیرات کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ 1000 سال پرانا ہے۔ برہادیشور مندر کے ومانا مینار پر توجہ دیں۔ ومانا وہ مینار ہے جو گربھا گڈی کے اوپر تعمیر کیا جاتا ہے۔ 13 منزلوں پر مشتمل ومانا اس قدر اونچا ہے کہ گویا وہ آسمان چھو رہا ہے۔ اس کی اونچائی 61 میٹر یا 200 فیٹ ہے۔ برہادیشور مندر ہندوستان کے مندروں میں سب سے اونچا اور بڑا ہے۔ یہ عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل ہوا ہے۔ 16واں سوال، راجا راجا چولا کے
کارنامے کیا ہیں؟ جواب: راجہ راجہ چولا ایک طاقتور حکمران اور قابل منتظم تھا۔ اس کی وسیع سلطنت میں تنگا بھدرا کے جنوب میں سری لنکا اور مالدیپ کے تمام علاقے شامل تھے۔ اس نے ایک مضبوط فوج اور بحریہ بنائی۔ برہادیشورا خوبصورت مندر اس کی دین ہے۔ 17واں سوال: چولاؤں کے دیہاتی انتظامیہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ جواب: چولا سلطنت کے تحت گاؤں کا انتظامیہ مثالی تھا۔ انتظامیہ کی ذمہ داری زیادہ تر گاؤں کے اسمبلیوں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ گرام سبھا کے اراکین کا انتخاب ہوتا تھا۔ چند ارکان پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی جاتی تھیں اور انہیں مخصوص کام سونپے جاتے تھے۔ کمیٹیاں پیسوں کا حساب رکھتی تھیں۔ نااہل ارکان کو اسمبلی سے باہر نکالنے کا رواج تھا۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ چولا دور کی کمیٹیاں آج کے دیہاتی پنچایتوں کی طرز پر کام کرتی تھیں۔ ہندوستان میں انتظامیہ چلانے والے برطانوی افسروں نے چولا عہد کے گاؤں کے انتظامیہ کی تصنیف کرتے ہوئے کہا کہ چولا دور کے دیہات چھوٹے جمہوری دیہات تھے۔